بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ کل کے اس پہلے درس میں جو اقوال معصومین علیہم السلام کی روشنی میں احکام دین و شریعت بتائے جا رہے ہیں، اسی عنوان سے آج کا یہ دوسرا جلسہ آپ کے لوگوں کی خدمت میں ہے. ایک حدیث نورانی سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بھی معصومین علیہ السلام سے ذکر ہوا ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو. لہذا ہر اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہی کام انجام دیے جائیں جس سے اہل بیت راضی ہو جائیں، جس سے خدا راضی ہو جائے. خدا راضی تو اہل بیت راضی، اہل بیت راضی تو خدا راضی. اس لیے کہ انہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم لوگ اپنا شفیع قرار دیتے ہیں، جیسا کہ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو فرداً الگ الگ سلام کیا جاتا ہے اور اپنا شفیع قرار دیا جاتا ہے. تو کل کا موضوع تھا زنا اور اس کے نتائج و عذاب، کہ اگر کوئی انسان اس عظیم گناہ کبیرہ میں ملوث ہے تو مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا جائے، اور ہدف بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان احکام میں دین سے آشنائی کرائی جا سکے، تاکہ اس کے ذریعے سے حلال و حرام کو پہچانتے ہوئے، اور جس وقت معرفت اہل بیت ہو جائے گی اس وقت اگر خلوص دل سے اپنے گھر سے بھی بیٹھ کے کہیں گے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تو امام حسین علیہ السلام حتماً جواب دیں گے ہمارے سلام کا. چونکہ ہم اپنے آپ کو غلاظتوں، نجاستوں، خباثتوں سے اپنے قلب کو پاک کر لیں گے، نورانی کر لیں گے، منور کر لیں گے. تو زنا ایک ایسی مہلک اور گناہ کبیرہ بیماری ہے کہ اگر اس دلدل میں انسان پھنس جائے تو اسے اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے. اور کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو اتنا عزیز رکھتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے، اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے توبہ کریں، ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیں. تو اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ ستار العیوب بھی ہے. ورنہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا اگر کسی عیب کو جان جاتے ہیں تو اسے اگر برائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اس کے عیبوں کو، اس کے راز کو فاش کرنا چاہتے ہیں اور فاش کرتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے. کسی کے عیب کو عام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی پتہ چل جائے، کسی کا کوئی عیب، کوئی برائی معلوم ہو جائے، اسے چھپانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. کس وقت انسان توبہ کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے. چوتھے امام حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، متعدد مقامات پر، کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندگان خدا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. تو آئیے
اپنے اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچانے کے لیے ائمہ معصومین کے اقوال کا سہارا لیتے ہوئے اپنے دلوں کو نورانی کریں، اپنے قلب کو منور کریں۔ تو کل کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کذب من زعم انہ ولد من حلال وہو یحب الزنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر! انسان کتنا پستی میں گر جاتا ہے، کتنا گناہوں کے دلدل میں چلا جاتا ہے نہ جانتے ہوئے۔ حالانکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت کے لیے، اللہ کے لیے باعث زینت بننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امام ہم کو بلائیں، آخری امام، آخری حجت ہم کو بلائیں اور ہم ان کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا امام فرماتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ انسان، جھوٹا ہے وہ انسان کہ جو زنا جیسے گناہ کبیرہ کو دوست رکھتا ہو اور خود اپنے آپ کو حلال زادہ کہتا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو اتنے بڑے گناہ کو انجام دے اور اپنے آپ کو کہے کہ ہم حلال زادے ہیں۔ لہذا یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے، زنا جسے کہا جاتا ہے، نامحرم کے ساتھ، چاہے وہ شوہردار عورت ہو یا غیر شوہردار۔ جب انسان ہوس کے اور اپنے نفس پہ قابو نہیں پاتا اور اپنے نفس کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے تو شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہی ہے کہ اللہ کی بندگی سے انسان کو دور کیا جا سکے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، ناظرین کرام، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں، اس گناہ سے محفوظ رکھیں، اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ جس طریقے سے ہم ارادہ کر رہے ہیں، مصمم ارادہ کر رہے ہیں کہ اس گناہ کو چھوڑیں گے، تو اس سے کیا ہے، اس کے نقصانات زنا کے کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ انسان تو پہلی بات کہ جھوٹا ہے امام کی نظر میں، کہ وہ زنا کرے اور اپنے آپ کو حلال زادہ سمجھے کہ ہم حلال زادے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ دنیاوی نقصانات۔ دنیاوی نقصانات یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان، یہ شخص اس برائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ کوئی جو ہے بیٹھنا بھی نہیں پسند کرے گا۔ امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایسے انسانوں سے لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، لوگ دور ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ گنہگار اور زناکار انسانوں، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ عورت ہو، یا وہ لڑکا ہو یا مرد ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ اور ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ انسان کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھنا چاہیے، اس کے دوستوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ یہ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے۔ دوستوں کو دیکھ لو گے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اچھا انسان اچھے لوگوں کو دوست بناتا ہے، برا انسان برے لوگوں کو دوست بناتا ہے۔ تو عزیزو ناظرین، ایک اور حدیث سن لیجئے، آپ کی خدمت میں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی زنا کے سلسلے میں کہ تمہیں زنا سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے کیوں بچنا چاہیے، پیغمبر پھر طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس سے 6 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے، زناکار ہے، تو اس سے 6 باتیں پیدا ہوتی ہیں، 6 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا؟ 3 باتیں وہ ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، اس کے لیے، اس کے سامنے آتی ہیں، اور 3 وہ ہیں جو آخرت میں مرنے کے بعد۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو زناکار کے لیے نقصان دہ ہیں، ثابت ہوں گی دنیا میں، اور 3 آخرت میں کون سی ہیں۔ دنیا کی یہ 3 چیزیں جو ہیں، اگر انسان
ایسے گناہ کبیرہ کے دلدل میں پھنس رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ایسے زانی شخص کے لیے جو زنا کرتا ہے، کسی نامحرم کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اسے کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ ہماری اور آپ کے ناظرین کرام باتیں تو جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن نعوذ باللہ پیغمبر کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیغمبر کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرا نبی اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ تو یہ حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ زنا سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کے لیے 6 چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ 3 دنیا سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہیں، 3 آخرت سے ہیں۔ تو دنیا میں کیا نقصان ہے اس کا، ہے زناکار کا، یہ ہے کہ پہلا خوشی نہیں ملے گی، کبھی خوش نہیں رہے گا ایسا انسان جو زنا کرتا ہے۔ 2 فقر و تنگ دستی ہوگی، یعنی کبھی جو ہے وہ خوشحال نہیں رہے گا، ہمیشہ تنگ دست رہے گا، پریشان رہے گا، پیسہ موجود نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ مانع بن رہا ہے، رکاوٹ ڈال رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ خالی رہیں گے۔ زناکار انسان کے لیے ہے کہ ہمیشہ وہ فقیر اور تنگ دست رہے گا۔ 3 عمر کم ہو جائے گی۔ ہر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اتنی عمر دے دے، اتنا حیات دے دے کہ میں اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا کام کر سکوں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکوں۔ تو ایسی ہی زندگی ہونی چاہیے کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کیا چیز، 3 نقصان کیا ہے جو دنیا میں ہے، جیسے کہ بتایا، پہلا تو یہ ہے کہ خوشی نہیں ملے گی، خوش نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ فقیری کی زندگی گزارے گا، تنگ دستی ہوگی، پریشان حالی ہوگی۔ 3 عمر کم ہو جائے گی۔ یہ 3 دنیا سے متعلق ہیں کہ دنیا میں انسان دیکھے گا، اس کا نتیجہ زنا کا۔ اور یہ 3 باتیں آخرت میں ہوں گی۔ وہ کون سا کام ہوگا، کون سا نقصان ہوگا جو آخرت میں مرنے کے بعد ہوگا؟ ایک یہ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اگر کسی بندے سے اللہ ہی ناراض ہو جائے تو پھر ایسی زندگی سے جینا کیا فائدہ، ایسے زندگی گزارنے سے کیا فائدہ؟ اگر اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ 2 برا حساب ہوگا، حساب سخت سے سخت اس سے لیا جائے گا جو زناکار ہوگا آخرت میں مرنے کے بعد۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی ناراضگی، دوسرے یہ کہ اس کے بعد حساب کتاب کے لیے لائن میں کھڑا رہنا اور سخت سے سخت حساب دینا۔ 3 سب سے اہم ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیشہ دوزخ یعنی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے جہنم سے نکالے جائیں گے، اہل بیت کی شفاعت ملے گی، لیکن یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں اگر کوئی انسان زناکار ہے تو مرنے کے بعد اس کا حساب سخت ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اس کے بعد اس کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ جہنم میں۔ اللہ اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبئس ما قدمت لہم انفسہم۔ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80، آیت نمبر 18 کی تلاوت پیغمبر نے فرمائی اور فرمایا یقیناً ان کے نفسوں نے برا زاد راہ آگے روانہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا اور قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 80۔ اس کی تلاوت کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ یہ پیغمبر افسوس کر رہے ہیں۔ بتائیے قرآن میں یہ آیت ہے کہ یقیناً اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ان کے نفسوں نے برا زاد راہ، یعنی کہ زاد راہ کا کیا مطلب ہے؟ انسان اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے توشہ، ابھی کوئی سفر پہ جانا ہو تو سفر پہ جانے سے پہلے انسان کی خواہش ہوتی ہے، اگر لمبا سفر ہے، طولانی سفر ہے، تو ٹفن بھی ساتھ ہونی چاہیے، کھانا بھی ساتھ ہونا چاہیے،
اگر برسات کا موسم ہے تو انسان سوچتا ہے کہ چھتری بھی ساتھ لے لیں، ٹھنڈک کا زمانہ ہے تو کمبل یا چادر بھی ساتھ لے لیں، اس لیے کہ ایک دنیاوی معمولی سفر پہ جانے کے لیے ہم تمام طریقے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ کسی بات کی تکلیف نہ ہونے پائے راستے میں۔ کھانا ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہر ضروریات زندگی جو راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، انسان اپنے زیادہ سفر کو تیار کر لیتا ہے یہ دنیاوی سفر کے لیے۔ تو وہ سفر جہاں کے لیے ہمیں ہمیشہ کے لیے جا کے رہنا ہے، اب ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے اللہ کے ہاں جو ہمیشگی وہ راستہ، وہ سفر کہ جہاں ہمیشہ کے لیے ہم کو جانا ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا بنایا ہے؟ اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد نہ ہماری دولت کام آئے گی، نہ ہماری اولاد کام آئے گی، وہاں نفسی نفسہ کا عالم ہوگا، بیٹا باپ سے کترائے گا، باپ بیٹے سے کترائے گا، شوہر بیوی سے کترا کے بھاگے گا، اور اگر ہم نے ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ، چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، ہر انسان ایک دوسرے سے چھپتا ہوا نظر آئے گا، بچتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کی آیات کی تفاسیر میں بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام انجام دے رہا ہے اور جب اس کا سامنا ہوگا تو انسان سوچے گا کہ کاش کی زمین میں ہم دھس جائیں اور زمین ہم کو اندر چھپا لے، لیکن وہاں کوئی چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی، چھپنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر کسی کے ہم نے حق مارا ہے، اگر کسی کے ساتھ ہم نے کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کی ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے کہ اس کی عزت کے ساتھ، یقین مانیں ناظرین کرام، جیسا ہم کریں گے ویسا پائیں گے۔ تو ہمیں اس زیادہ سفر کا انتظام کرنا پڑے گا، جیسا کہ اب قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 کی پیغمبر اکرم نے تلاوت فرما کے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ان لوگوں نے برا زیادہ راہ روانہ کیا ہے اللہ کے پاس اپنے لیے، کہ جو زناکار ہیں، زنا کے ذریعے سے اب اگر کوئی خدا نخواستہ اس ذریعے سے کسی کے کوئی بچہ ہو جاتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے گنہگار ہے۔ اس کے سبب کون بنے گا؟ ہم بنیں گے، آپ بنیں گے۔ لہٰذا اب نہ وہ بچہ دنیا اور معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق رہے گا، نہ آپ کا، ہمارا خاندان منہ دکھانے کے لائق رہے گا۔ کسی کے سامنے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، سب نگاہوں سے گرا دیں گے، سب کی نظروں سے گر جائیں گے، چاہے وہ ماں ہوں، چاہے وہ باپ ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ بہن ہوں۔ اس لیے کہ اتنا برا کام کرنے کے بعد کون پسند کرے گا کہ ہم اس کے ساتھ اٹھیں یا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے؟ اس لیے کہ ہر انسان، احادیث میں بھی ہے ذکر ہوا کہ ہر انسان دور بھاگے گا۔ لہذا جو اللہ کے پاس زیادہ سفر بھیجنا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کا، اگر ابھی تک ہم نے یہ گناہ انجام دیا ہے جانے انجانے میں، تو میرے معبود حقیقی دل سے توبہ کرتا ہوں، صدقِ دل سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ ستار العیوب بھی ہے، اللہ جو ہے ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالنے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ پردے نہ ڈالتا تو کتنے گناہ ہم لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے کہ ابھی اللہ اگر ظاہر کر دے تو کوئی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، لیکن ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ لہذا جب اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو دعا کریں میرے معبود ائمہ اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو اس گناہ عظیم سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، ہم سب کو وہ کام انجام دینے کی توفیق دے کہ جس سے زہرا مرضیہ راضی ہو جائے، جس سے میرے اللہ تو راضی ہو جائے کہ تیری بارگاہ میں آنے کے بعد سرخرو ہو سکیں، صدق دل سے عہد کر کے توبہ کریں، اہل بیت کا وسیلہ بنا کر کے، اہل بیت کو وسیلہ قرار دے کر کے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔